اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 دسمبر 1888 کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشتہار شائع فرمایا۔ یہ وہ اشتہار ہے جو عام طور پر سبز اشتہار کے نام سے بھی جانا پہچانا جاتا ہے، اور اس میں پہلی دفعہ آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آؤ اور میری بیعت کرو۔ اس کے کچھ عرصے بعد 23 مارچ 1889 کو بیعت کے سلسلے کا آغاز ہوا اور امت محمدیہ میں سلسلہ احمدیہ کا آغاز ہوا۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے پہلے دن 40 افراد کی بیعت لی۔ جماعت احمدیہ کا یہ آغاز دراصل آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق تھا، اور آج جب کہ اس کو تقریباً 132 سال گزرنے کو آ رہے ہیں، تو پچھلا زمانہ یہ 132 سال اس بات کے گواہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے وہ پورے ہوئے اور مزید ہوتے جا رہے ہیں، اور قادیان کی گمنام بستی سے اٹھنے والی یہ آواز اب دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام راہ خدا ہے جو MTA انٹرنیشنل پر آپ کے سامنے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ آج 13 مارچ سن 2021 ہفتے کا دن ہے، اور GMT وقت کے مطابق شام کے 4 بج چکے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ پروگرام راہ خدا اسی وقت آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کے ملک میں اس وقت کیا وقت ہو رہا ہے یہ آپ اپنی گھڑیوں پر دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج سے جس سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، 4 پروگرام آپ کی خدمت میں MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے پیش کیے جائیں گے۔ آج کے پروگرام میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں محترم نصیر احمد قمر صاحب، جبکہ انشاءاللہ نشریاتی رابطے کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے محترم عبدالسمیع خان صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ناظرین کرام خاص طور پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ یہ پروگرام دراصل آپ کے سوالات پر مبنی ہوتا ہے، اور آپ جماعت احمدیہ کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں۔ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ احمدی ہیں یا آپ جماعت احمدیہ کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ سوال کا تعلق جماعت احمدیہ کے عقائد سے ہو سکتا ہے، مختلف چیزیں، مختلف اعتراضات جو آپ کے سامنے گزرتے ہیں ان کو بھی آپ ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس 1 گھنٹے میں جو اس پروگرام کا دورانیہ ہے، آپ کے سوالات ہم اپنے پینل ممبران کے سامنے پیش کریں۔ 2 طریقے ہیں جن طریقوں سے آپ سوالات پیش کر سکتے ہیں، ایک ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے اور ایک لینڈ لائن نمبر۔ واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنا تحریری سوال یا وائس میسیج کے ذریعے سوال بھیج سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود اس پروگرام میں بات کرنا چاہیں تو اسکرین پر نظر آنے والا ہمارا لینڈ لائن نمبر آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو نوٹ کر لیں اور ہم سے بات کریں۔ محترم نصیر صاحب، آج کا پروگرام اور آئندہ کے پروگرام، کیونکہ یہ مارچ کا مہینہ ہے، اور جیسے خاکسار نے ذکر کیا کہ آج سے تقریباً 132 سال پہلے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق اس سلسلے کا آغاز فرمایا، تو سب سے پہلے جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک شخصیت آ کے مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، وقت کا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، تو کیا وہ زمانہ اس بات کا متقاضی تھا کہ کوئی آئے، لوگوں کی اصلاح کرے اور یہ دعویٰ کرے؟ تو سب سے پہلے ناظرین کو اس بارے میں آپ بتا دیں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں
ہمیں سب سے پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ ہی نے یہ بشارت دی تھی کہ آخری زمانے میں میری امت میں مسیح اور مہدی ظاہر ہوگا، اور بڑی محبت کے ساتھ آپ نے اس آنے والے موعود مہدی کا ذکر فرمایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے فیض سے جس کو یہ امتی نبی کا مقام ملنا تھا، اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بڑی تفصیل موجود ہے، اور خدا تعالیٰ کی یہ سنت بھی ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو اس وقت بھیجا کرتا ہے جب ان کی آمد کی ضرورت ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ کھینچا تھا اور امت پر آنے والے جو حالات بیان فرمائے تھے، انہیں بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب ایمان دنیا سے بالکل اٹھ جائے گا، ثریا پہ چلا جائے گا، قرآن لوگ پڑھیں گے تو صحیح لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، مسجدیں ان کی بظاہر بہت ہوں گی اور لوگوں سے بھری ہوئی بھی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اس وقت کے جو علماء ہوں گے ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ شر من تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں جھوٹ پھیل جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، بدیاں قسم کی فحشاء جو ہیں وہ بہت کھلے عام ہو جائیں گی، اور صلیبی فتنہ زور پکڑے گا، مسلمانوں میں اختلافات اتنے بڑھ جائیں گے کہ ان کے دور کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں بنے گی کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کے ان کا حل کر سکیں۔ ایسی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں ایک آنے والے موعود کی بشارت دی تھی جو حکم بن کر آئے گا، مسلمانوں کے اختلافات کو مٹائے گا، جو صلیب کو توڑے گا، جو قرآن کی عظمت کو دنیا سے پھر سے قائم کرے گا، جو دین اسلام کی حقیقت سے دنیا کو روشناس کرے گا اور اسلام کو ساری دنیا پر غالب کرے گا۔ اور اس کی آمد کے لیے اس کی بعثت کے وقت جو حالات ہونے تھے، اس کو کس قسم کے وسائل اور ذرائع اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمانے تھے جن سے کام لے کر اس نے دین کو غالب کرنا تھا، اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس زمانے میں اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، سواریاں نئی نکل آئیں گی، اور دجال کا اور یاجوج ماجوج کا بڑا زور ہوگا جن کا مقابلہ اس مسیح نے کرنا تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس زمانے میں ظاہر ہوئے ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسلمانوں کی بالکل یہی حالت ہو چکی تھی، اور جو مسلمان صاحب بصیرت تھے، کچھ عقل و دانش رکھتے تھے، غور و فکر کی انہیں عادت تھی، اور قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ان کی نظر تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ وہ زمانہ ہے، اس میں اب ضرور کسی مسلح کو آنا چاہیے، اس کے بغیر مسلمانوں کی اور اسلام کی ترقی کی کوئی صورت نہیں۔ حقیقت واقعتاً ایسی ہی تھی کہ مسلمان بادشاہوں کا یہ حال تھا کہ ان کو دنیاوی عیش و عشرت کی پرواہ تھی اور اپنے عوام اور رعایا کا بھی کوئی خیال نہیں تھا، اور آج بھی یہی حالت ہے۔ علماء جو تھے کہ وہ دوسروں کو تو کہتے تھے کہ دین کو اختیار کرو، لیکن خود دین پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، اور ان کی نظر بھی دنیاوی اموال اور سہولتوں کے حصول کی طرف تھی۔ تو عام مسلمانوں کا تو حال ہی کوئی نہیں تھا۔ قرآن کریم کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ، اور آج بھی یہی کیفیت ہے، کہ طاقتوں کی زینت ہے، اگر پڑھنا آتا ہے تو اس کے معنی اور مطالب سے بالکل بے خبر ہے، اور بہت بڑی اکثریت تو ایسی ہے جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں بظاہر، مسجدیں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جو نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے، اگر وہ سارے نمازی جو مسجدوں میں جاتے ہیں وہ فحشاء اور منکر سے بچنے والے ہوتے تو کہ اس مسلمانوں کی وہ حالت ہوتی جو آج ہے۔ جو حج پہ جاتے ہیں، لاکھوں مسلمان ساری دنیا سے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ اسلام کس حالت میں ہے؟ غیر ملکوں کی طرف، غیر مذاہب کی طرف، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی طرف ان کی نظریں ہوتی ہیں کہ وہ ہم پہ کوئی خیرات کریں۔ ان کے اپنے جن کے پاس اموال ہیں، وہ ان کی اپنی عیاشیاں ہی ختم نہیں ہوتی، قومی خزائن کو، اموال کو بھی اپنی ذات پر وہ خرچ کر لیتے ہیں۔ تو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ تو حال زمانہ تو پکار کے کہہ رہا ہے کہ کوئی آئے، چنانچہ اس زمانے میں مثلا علامہ اقبال جیسے لوگ جنہوں نے یہ کہا
کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت جو ہے وہ یہود کے بالکل مشابہ ہو جائے گی، جو بدیاں اور برائیاں اور جس قسم کی حرکتیں وہ تعریف اور تلبیس کیا کرتے تھے اسی قسم کی یہ بھی کرنے لگ جائیں گے۔ تو وہ سارے حالات پیدا ہو چکے تھے۔ خود علامہ اقبال کا بھی ایک اور بھی شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو قسم قسم کے بت تھے جن کی پرستش کی جا رہی تھی، اور زمانہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ کہاں ہے وہ امام مہدی۔ اور بہت سارے لوگ امت کے جو بزرگان گزرے ہیں، اور ان کی تعداد ہزاروں میں جاتی ہے، جنہوں نے ان قرآن مجید اور احادیث پر غور کر کے اس زمانے کی بھی تعیین کی، اور یہ کہا کہ 14ویں صدی میں کے سر پر اس موعود کو ظاہر ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں اس کے بڑے صریح اشارے بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اس کی تفاصیل ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں جہاں یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ ہم نے آپ کو اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا تھا۔ اور دوسری طرف سورہ نور میں یہ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ امت محمدیہ سے یہ وعدہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ خلفاء مقرر فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں میں فرمائے تھے۔ تو موسوی امت کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مشابہت بھی قائم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ تھے، موسیٰ سے بڑھ کر، اسی طرح آپ کی امت جو تھی وہ موسوی امت کی طرح تھی، وہ اس سے بڑھ کر۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی کے سر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تھا، اسی طرح ضروری تھا کہ جب اس امت کے لوگ یہود کی مشابہ ہو کر اس قسم کی بد عادات میں مبتلا ہو جائیں گے کہ دین کمزور ہو جائے گا، تو ضرورت تھی کہ ایک مسیح آئے جو امتی مسیح ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے فیض سے اس کو یہ مقام بخشا جائے، اور وہ پھر ان یہود صفت لوگوں کے مقابلے پر کھڑا ہو کر اپنی مسیحیت کے ساتھ علاج کرے، اور قرآن کریم حکم بن کر ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے اور قرآن کریم کی عظمت کو ظاہر کرے۔ تو زمانہ پکار کر اپنی عملی حالت سے بھی کہہ رہا تھا، اعتقادی حالت سے بھی کہہ رہا تھا جو مسلمانوں کی تھی، اور امت کے بہت سارے لوگ اس بات کا علیٰ اعلان اظہار بھی کر رہے تھے اور انتظار بھی کر رہے تھے۔ بہت سارے حوالے ہیں، افسوس اس جگہ اس مختصر سے وقت میں تو ممکن نہیں کہ ان کو پیش کیا جا سکے، لیکن جو دلچسپی رکھتے ہیں انہیں میں یہ کہوں گا کہ وہ ضرور جماعت کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ ایسے حوالے بھی موجود ہیں دوسرے لوگوں کے بھی، اور جس میں ان ساری باتوں کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ زمانہ ایک مصلح کا اور اس موعود مصلح کا منتظر تھا جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، اور چنانچہ وہ آیا، اور جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سلسلے کی بنیاد رکھی، اس جماعت کی بنیاد رکھی جو جماعت احمدیہ مسلمہ کے نام سے آج ساری دنیا میں معروف ہے۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے، ہم بار بار اس چیز کا ذکر اپنے ناظرین کے سامنے بھی کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی تعلیمات، جماعت احمدیہ جو کچھ بھی کہتی ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی تعلیمات کو لوگوں سے چھپائیں، لوگوں تک پہنچنے نہ دیں، لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے ایسے ایسے راستے کھول دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جماعت احمدیہ کی تعلیمات دنیا کے ہر شخص تک پہنچ سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہمارا ٹیلی ویژن چینل ہے، اگر کچھ اور نہیں بھی ملتا تو آپ اس ٹیلی ویژن چینل پہ کم از کم ہر جمعے کے دن جو سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبات جماعت آتے ہیں، وہ ضرور ملاحظہ کریں، کیونکہ وہ دراصل ان حقیقی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں جن پر عمل پیرا ہے جماعت احمدیہ۔ اور دراصل خلفائے احمدیت بھی وہی کام کر رہے ہیں جو حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کیا تھا، اور ہماری ویب سائٹ الاسلام بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو بھی ضرور دیکھیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں غانہ کی طرف، اور غانہ میں ہم عبدالسمیع خان صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالسمیع خان صاحب،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیع صاحب، جس طرح ابھی نصیر قمر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ضرورت زمانہ تو تھی، اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعویٰ فرمایا ہے تو میرے خیال میں اس موقع پر ہمیں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے آنے کا مقصد کیا بیان فرمایا ہے، اور شاید یقیناً آپ ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کریں گے کہ وہ مقصد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا کس طرح کیا ہے۔ جزاکم اللہ بران صاحب، جب ضرورت کی تعین ہو گئی اور جس طرح کی ضرورت ہے اس کی تعین ہو گئی تو پھر بیسٹ کا مقصد بھی سامنے آ گیا۔ ضرورت یہ نہیں تھی کہ قرآن کریم دنیا سے غائب ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ ضرورت یہ تھی کہ لوگوں کے پاس قرآن کریم کو تھا لیکن قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم کے الفاظ تو موجود تھے مگر وہ لوگوں کو سچا ایمان نہیں دے رہا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی پاک تربیت کے نتیجے میں کر دیا۔ اس لیے قرآن کریم نے سورۃ جمعہ میں اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو اسی آیت کی تفسیر سے تعلق رکھتی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اس میں آنے والے موعود کی بعثت کا مقصد تفصیل سے بیان کر دیا۔ چنانچہ جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو ایک قوم کی طرف آئے ہیں اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کے 4 کام بیان کیے گئے ہیں اور آخرین میں بھی آپ کو مبعوث کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح اور تفصیلی جواب عطا فرمایا اور ایک جملے میں بہت سے سوالوں کے جواب دیے۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ایمان اگر سریا پر بھی چلا گیا تو اس شخص کی قوم میں سے شخص آئے گا اور ایمان کو لا کر دوبارہ دلوں میں قائم فرمائے گا۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نہیں آنا تھا۔ یہ بھی پتہ لگ گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے عربوں میں نہیں آنا تھا بلکہ اجمیوں میں آنا تھا، اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس نے کوئی نئی شریعت نہیں لانی تھی بلکہ اسی شریعت کو دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دنیا میں قائم کرنا تھا، اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس کے اصل مقصد ایمان کو، سچائیوں کو دلوں میں قائم کرنا تھا، اور وہی کام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سر انجام دیے وہی اس موعود نے سر انجام دیے۔ چنانچہ اب آپ دیکھ لیجئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوا، اب دوبارہ قرآن تو کسی پر نازل نہیں ہونا تھا، لیکن قرآن کریم کے ذریعے زندہ نشانات کو دکھانا اور دلوں میں ایمان کو قائم کرنا یہ لازمی تھا، کیونکہ سچے نشانوں کے بغیر محض تلاوت کرنے سے خدا نہیں ملتا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، مصحفین بھی پڑھتے ہیں، دشمن پڑھتے ہیں، لیکن سچا ایمان تو انہیں لوگوں کو ملتا ہے جن پر سچی تلاوت آیات کی جاتی ہے اور خدا کی طرف سے سچے نشان لائے جاتے ہیں۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا کہ خدا تعالیٰ سے ایک زندہ تعلق قائم کیا۔ خدا تعالیٰ نے آپ کے ساتھ الہام کا دروازہ کھولا، سینکڑوں پیشگوئیاں آپ پر ظاہر فرمائیں جو اب تک پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں اور قیامت تک پوری ہوتی چلی جائیں، اور بتایا کہ زندہ خدا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کس قوم کے ساتھ ہے۔ خدا میرے دل میں کلام کر رہا ہے جو کبھی مجھ سے پہلے نبیوں کے ساتھ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کے ساتھ کلام کیا کرتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیلنج کیا کہ اگر کوئی شخص طالب صادق ہو اور کوئی نشان دیکھنا چاہے تو کچھ دن میری صحبت میں آ کرے، میں اس کا سارا خرچ بھی برداشت کروں گا، آنے جانے کا بھی، قادیان میں رہائش کا بھی، اور اگر وہ میری صحبت میں رہ کر کوئی نشان نہ دیکھے خدا کی طرف سے تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں اور جو چاہو مجھ کو ساتھ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے سینکڑوں ایسے تھے جنہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے اپنی ذات میں خدا کو دیکھا ہے اور خدا سے الہام پایا ہے، اور خدا نے ہم پر غیب کی یہ خبریں کھولی ہیں جو پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مقدمہ میں ایک موقع پر فرمایا جبکہ ایک مسجد مسلمانیوں کی یاروں نے اچھالی تھی، آپ نے فرمایا اگر تمہیں احمدیوں کو فرمایا اگر تمہیں یہ مسجد نہ ملی تو میں خدا کی طرف سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ مسجد احمدیوں کو عطا فرمائی۔ اس طرح کے بے شمار سینکڑوں واقعات۔ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کو کتے نے کاٹ لیا اور اس کے متعلق ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم، اس کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا، اللہ تعالیٰ نے واقعی شفا عطا فرمائی، اور وہ اس کے بعد بھی اس کیوں زندہ رہا، اس کی اولاد اب بھی امریکہ میں موجود۔ تو ایک لمبا سلسلہ ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ ان تازہ بتازہ الہامات اور نشانوں اور پیشگوئیوں کی روشنی میں
آپ نے ایک پاک جماعت قائم فرمائی، وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کیا، اور اس جماعت نے اپنے جان، مال، وقت اور عزت اسراء میں فدا کر دی۔ جتنا کچھ جماعت احمدیہ پر مصیبتیں ڈالی گئی، جماعت احمدیہ مسلسل آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے، اور اس کے کردار کے متعلق لوگوں کو، یہ مخالفین کو یہ گواہی دینی پڑی۔ ہمارے علامہ اقبال جو پاکستان میں شاعر مشرق کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس دور میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جس کو فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔ اور کسی کو انہوں نے کہا، اور دوسرے لوگوں نے بھی، کہ سچا اسلام دیکھنا تو قادیان چلے جاؤ، وہاں جا کے۔ اس کی تفصیل میں آگے بے شمار واقعات بھی ہیں اور اقرار بھی ہیں، سب کی تفصیل میں جانا تو ممکن نہیں۔ آگے چلتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن کریم کی تعلیم دے گا، قرآن کریم کے معرف بیان کرے گا، قرآن کریم پر ہونے والے اعتراض کو وہ موت رد کرے گا۔ یہی مقصد وسط تھا۔ مسیح موعود علیہ السلام نے عربی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر کی، قرآن پر ہونے والے اعتراضوں کا جواب دیا اور چیلنج کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو خاص طور پر کہ اگر تم ساری تورات اور انجیل سے سچائیاں نکالو، خاص طور پر جو توحید سے متعلق ہیں، میں صرف سورۃ اخلاص سے وہ نکال کر دکھا دوں گا، اور اگر میں یہ سورۃ اخلاص کی فاتحہ سے نہ دکھا سکا تو میں اس کو 500 روپے انعام دوں گا۔ بعد میں ہمارے خلیفۃ المسیح صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حضرت میرا ناصر احمد صاحب نے فرمایا کہ اب ہم اس انعام کو بڑھا کر 50,000 روپیہ کرتے ہیں۔ تمہارے انعام کی رقم مقصود نہیں، انعام 5 کروڑ بھی دیا جا سکتا ہے۔ کوئی تیار تو ہو اس کے لیے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن سے سیکھ کر بیان کیا، اس کا مقابلہ کرے۔ اور آخر تک فرمایا والحکمہ، قرآن کریم کی وہ حکمتیں بیان کرے گا، لوگوں کو اس کی طرف کھینچے گا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نشان صرف ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ کے زمانے میں مذاہب عالم کا ایک جلسہ منعقد ہوا 1896 میں، اور تمام کو 17 کے قریب مذاہب کے نمائندوں، مذاہب اور مکاتب فکر کے نمائندوں نے اپنی اپنی تقریریں کی اور چند معین سوالوں کے جوابات دیے۔ مسیح موعود علیہ السلام کو خدا نے الہاماً بتایا کہ تیرا مضمون غالب رہے گا، بالا رہے گا، اور بعد میں سب نے اقرار کیا کہ یہ مضمون بالا رہا۔ اور اگر مرزا صاحب کا یہ مضمون نہ ہوتا تو آج مسلمانوں کے سینوں پر، چہروں پر ایسا داغ لگتا جس کو دھونا ممکن تھا۔ بس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے مقاصد پورے کر کے دکھائے جس کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، کیونکہ آپ کا مقصد کوئی نیا کلمہ نہیں تھا، صرف ایک ارشاد آپ کا پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، یہ عاجز تو محض اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ دنیا کے تمام مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے، اور دار النجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہمارے مخالفین یہ جھوٹ منسوب کرتے ہیں کہ کوئی نیا کلمہ ہے، کوئی نئی شریعت ہے، یا مرزا صاحب کوئی آخری نبی مانتے ہیں۔ سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام صرف اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، خدمت کے لیے صحابہ جیسی پاک جماعت تیار کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، اور آپ نے یہ کر کے دکھایا۔ بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب۔ عبدالسمیع خان صاحب، جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا ہے اسلامی اصول کی فلسفی کا، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں خاص طور پہ مسیح ہندوستان میں یہ 2 خاص وہ کتابیں ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یورپین ممالک میں جو لوگ علم کی جستجو رکھتے ہیں وہ باقاعدہ مانگ کے جماعت احمدیہ سے یہ دونوں کتابیں لیتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں، اور ان دونوں کتابوں میں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے عظیم الشان مضامین بیان فرمائے ہیں وہ آج بھی لوگوں کے لیے اتنے ہی مفید ہیں۔ نصیر قمر صاحب، سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا ہماری لائنیں کھلی ہوئی ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، ضرور سوال پوچھیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں پاکستان سے، وہ سوال بھیج رہے ہیں اور اپنا نام نہیں بتانا چاہتے تو ہم ان کا نام یہاں نہیں لیتے۔ سوال بہت بنیادی حیثیت کا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کھول کے ان کے لیے اور دوسرے ناظرین کے لیے بیان کیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے عقائد کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا تو اس وقت ان کے ساتھ کیا ہوا، یعنی وہاں سے وہ بچے کس طرح، اور پھر اس کے بعد وہ کس طرح وہاں سے ہجرت کر کے گئے، اور خاص طور پہ وہاں جو رومن امپائر تھی اس سے وہ کس طرح بچے۔ تو میں چاہوں گا کہ مختصراً اس وقت میں ان کے لیے بتا دیں، کیونکہ ہمارے بھائی نے مجھے لگتا ہے پہلی دفعہ یہ سوال بھیجا ہے، تو ہم ضرور ان کے سوال کا جواب دیں گے۔ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو صلیب پہ چڑھائے جانے کا واقعہ ہے، قرآن مجید میں اس کے متعلق یہ بڑی وضاحت سے بتایا گیا ہے
کہ یہود نے کوشش تو کی کہ آپ کو صلیب پر چڑھا کے مار دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت سے یہ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ یہود اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ وہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو صلیب پر مار دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بچا لیا، کیونکہ یہود کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ صلیب پر مر جاتے ہیں تو بائبل کے مطابق جو شخص صلیب پر مارا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو دعویٰ ہے اور یا ہماری ہم جو اس مسیح کی مخالفت کر رہے ہیں، اس میں ہمارا یہ موقف ثابت ہو جائے گا کہ یہ خدا رسیدہ وجود نہیں تھا، یہ نعوذ باللہ ملعون تھا، اسی لیے صلیب پر مر گیا، ورنہ خدا اسے بچا لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق جو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اس نے آپ کو اس سے بچایا اور آپ کے لیے عزت اور عظمت کے سامان کیے، اور آپ کا مقرب من اللہ ہونا یا مقرب باللہ ہونا جو ہے وہ ثابت فرمایا۔ اور اس کی تفصیلات جو کچھ تو بائبل میں بھی ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیح ہندوستان میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، جس میں بائبل کے جو بیانات ہیں ان کی روشنی میں بھی، دیگر تاریخی حقائق کی روشنی میں بھی، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا فرمائے کہ ان کو وقت سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صلیب پر مرنے سے پہلے ہی بے ہوشی کی حالت میں ہی صلیب پر سے اتارنا پڑا۔ اور اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ وہ آپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، جب ایک سپاہی نے ایک بھالا ان کی پسلیوں میں چبھویا تو اس میں سے خون اور پانی دونوں علیحدہ علیحدہ نکلے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ زندہ تھے۔ اور دیگر بہت سارے قرائن ہیں جس کا تفصیلات میں ذکر ملتا ہے کہ آپ کو پھر وہاں سے اتار لیا گیا، اور آپ کے حواریوں نے آپ کی باڈی کو وہ ایک غار نما کمرے میں لے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے پہلے سے صورتحال کے پیش نظر بعض دوائیاں تیار کر رکھی تھیں، اور وہ ان کے جسم پہ ملی گئیں، اور جس کے نتیجے میں زخم بڑی تیزی سے غیر معمولی طور پر مندمل ہوئے، اور پھر آپ وہاں سے نکل کر ہجرت کر گئے۔ اور جب وہاں سے نکلے ہیں تو اس کے بعد بھی اپنے حواریوں سے ملتے رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت اور مخالفین یہود اور فریسی جو تھے ان سے بچنا ضروری تھا، تو آپ بڑی حکمت کے ساتھ وہاں سے خاموشی سے نکل گئے، اور جو پیچھے تھے جو آپ کے پیروکار تھے انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ یہاں سے پتہ نہیں ان کو خدا لے گیا ہے، تاکہ جو حکومتی جو مخالفین ہیں، جو جاسوس ہیں، وہ زیادہ تعاقب نہ کریں اور آپ کو وقت مل جائے کہ آپ اس علاقے سے نکل جائیں۔ چنانچہ آپ وہاں سے ہجرت کر گئے، اور ہجرت کرتے کرتے پھر افغانستان کے راستے اور پھر کشمیر میں بھی آئے، مختلف علاقوں میں آپ پھرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، کیونکہ رسول الا بنی اسرائیل آپ کو بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو بنی اسرائیل، آپ نے خود یہ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو جو 10 قبائل جو فلسطین کے علاقے سے باہر تھے اور سابقہ حکمران بعض بادشاہوں کے حملوں کے نتیجے میں وہاں سے ہجرت کر کے افغانستان، ایران اور ہندوستان کی طرف نکل آئے تھے، ان کو ملنے کے لیے، ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے ہجرت کا سفر اختیار کیا، اور خدائی وعدوں کے مطابق آپ نے ان کو وہ پیغام پہنچایا اور اپنے بعد آنے والے موعود کے ماننے کے لیے ان کو تیار کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ایک لمبا سفر کر کے ہندوستان پہنچے، کشمیر میں پہنچے، اور اس کی بھی تاریخی شہادتیں ملتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے، آپ مزید وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں تفصیلات کا۔ اور اب تو اور بہت ساری کتابیں غیر مسلموں نے بھی یہ لکھی ہیں جو اس بات کو مزید تقویت دیتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے، بلکہ آپ وہاں سے زندہ بچ نکلے، اور آپ نے وہاں سے ہجرت کی اور کشمیر کی طرف آئے، اور سری نگر محلہ خانیار میں آپ کی قبر موجود ہے۔ نصیر صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے، موجودہ دور میں جو ہے نا شواہد یا ایویڈنسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ جہاں تک کتاب مسیح ہندوستان کا تعلق ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سب سے پہلے بائبل کے ریفرنسز پیش کیے ہیں، پھر دوسرے چیپٹر میں جب آپ نے قرآن و حدیث کے ریفرنسز پیش کیے ہیں تو اس میں ذکر کیا ہے کہ یہاں میں یہ بیان کرنے لگا، اور مجھے پتہ ہے کہ عیسائی لوگ تو اس کو نہیں مانیں گے، لیکن ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
تاکہ قرآن اور حدیث کی عظمت ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کہ دیکھو 1400 سال پہلے ہی ان باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جس طرح آپ نے ذکر کیا ہسٹوریکل ریفرنسز ہیں، میڈیکل ریفرنسز، مرہم عیسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام اور میرے بھائی جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، ضرور کتاب مسیح ہندوستان میں کا مطالعہ کریں۔ آپ انگریزی زبان جانتے ہیں، دس بک از اویلیبل ان انگلش۔ آپ عربی زبان جانتے ہیں، یہ کتاب عربی زبان میں بھی موجود ہے، دیگر زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اگلا سوال لے کر میں عبدالسمیع خان صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ محترم عبدالسمیع خان صاحب، ہماری بہن ہیں راشدہ چودھری صاحبہ، کینیڈا سے اپنا سوال پوچھ رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ سوال بھی عام طور پہ کیا جاتا ہے، گو یہ سوال ہم سے کرنے والا نہیں ہے بلکہ ہمارے مخالفین سے کرنے والا ہے، لیکن وہ ہم سے پوچھنا چاہ رہی ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ان کی رہنمائی کر دیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ غیر احمدی کہتے ہیں کہ اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ یعنی غیر احمدی قرآن کریم کی کون سی آیت سے یہ مطلب لیتے ہیں؟ جزاک اللہ، آپ نے درست فرمایا۔ یہ سوال تو غیر احمدیوں سے کرنا چاہیے، لیکن بہرحال جہاں تک ہمارا علم ہے میں بیان کر دیتا ہوں۔ آیت خاتم النبیین سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں جو سورۃ احزاب میں آئی ہے، جس میں فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ خاتم کے معنی وہ کرتے ہیں مطلق آخری نبی، کسی قسم کا اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی ان سے یہ پوچھے کہ کیا خاتم کا لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور بھی استعمال فرمایا ہے، یا عربی زبان میں عربی محاورے میں کہیں اور بھی استعمال ہوتا ہے، تو خود بخود اس کا جواب مل جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاولیاء۔ اب اگر خاتم کے معنی کلیت آخری کے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور علی کی امت محمدیہ کا آخری ولی۔ اس کا مطلب ہے تمام نیکیاں، تمام برکات، تمام خدا کی طرف سے آنے والی حسنات حضرت علی پر ختم ہو گئیں۔ اب کوئی بھی امت محمدیہ میں خدا کا ولی پیدا ہی نہیں ہو سکتا یا ہو ہی نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خاتم کا لفظ جب اس طرح کی جمع کی طرف مضاف کر کے استعمال کیا جائے تو اس کے معنی اس گروپ کے سب سے اچھے وجود کے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو بھی فرمایا کہ انت خاتم المہاجرین، اے عباس تو خاتم المہاجرین ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مہاجرین میں تو ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور ایک خاص وجہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود ہجرت کی اجازت عطا نہیں فرمائی تھی اور فرمایا تھا مکہ میں رہو اور مجھے مکہ والوں کی خبریں دیتے رہو، یہ تعریفوں میں اشارے ملتے ہیں۔ تو حضرت عباس مکہ میں رہ کر دکھ اٹھاتے رہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی تعمیل کرتے رہے، یہاں تک کہ بدر میں قیدی ہو کر گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان قربانیوں کی وجہ سے خاتم المہاجرین قرار دیا۔ اب بتائیے کہ کیا ختم کے معنی اگر آخری کو ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس کے بعد دنیا میں کسی نے کوئی ہجرت نہیں کی، تو یہ جو پاکستان میں ہجرت کر کے آنے والے ہیں لاکھوں مسلمان، جو آج بھی لاکھوں مسلمان شام سے یا مصر سے یا عراق سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں، کیا وہ مہاجرین کہلانے کے مستحق نہیں ہیں؟ تو ہمارا مسلک وہی ہے جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا مسلک تھا، جو آپ نے خاتم الاولیاء کہہ کر فرمایا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا مطلب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ نے قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، کہ اے لوگو یہ تو کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں یا خاتم الانبیاء ہیں، یہ مت کہو کہ آپ کے بعد کسی کے سب کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ مسیح نبی اللہ نے آنا ہے۔ اب میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے، میں ساری بھی نہیں پڑھ سکتا، ایک تو باتیں صرف عرض کر دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ آنے والے مسیح کو نبی اللہ فرمایا۔ ایک حدیث میں فرمایا لیس بینی وبینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان میں کوئی نبی نہیں، کہ لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ نبی ہوگا۔ پھر فرمایا ابو بکر افضل حاضر امت اللہ یکون نبی، ابو بکر اس امت میں سب سے افضل سوائے اس کے نبی ہو جائے۔ پھر فرمایا اپنے بیٹے صاحبزادہ ابراہیم کے متعلق لو عائشہ لکانہ صدیق نبی، اگر یہ زندہ رہتا تو خدا کی قسم ضرور صدیق نبی ہوتا۔ ایک حدیث میں فرمایا انہ لنبی ابن نبی، یہ نبی اور نبی کا بیٹا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ امت محمدیہ میں، مطبوع نبوت کا، تابع نبوت کا، امتی نبوت کا سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جاری ہے۔ ہاں فرق صرف یہ ہے کہ اگر مسیح آسمان پر موجود زندہ موجود ہے تو وہی آئے گا،
اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے نام پر آنے والا کوئی اور شخص آئے گا اور وہ امتی نبی ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے نبی بنے گا، اور نبوت کے معنی مسیح موعود علیہ السلام کے کثرت سے مکالمہ اور مخاطبہ اللہ تعالیٰ اسے کرے گا، اور اسی کا نام عربی لغت میں نبوت ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام کا یہی دعویٰ ہے، اس سے زیادہ کوئی دعویٰ۔ عبدالسمیع خان صاحب، میرے سامنے سوالات ہیں، میں بغیر کسی وقفے کے اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں۔ نصیر قمر صاحب ہمارے ریگولر سوال بھیجنے والے ہیں، لیکن بہت ریلیونٹ انہوں نے سوال بھیجا ہے۔ عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے، ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ماموریت 1882 میں تھا، غالباً وہ براہین احمدیہ میں جو الہامات ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت 1889 میں کیوں شروع کی، اس بیعت کا آغاز کیوں شروع کیا؟ دیکھیں، خدا کے جو مامور اور نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بہت سارے الہامات ہو رہے تھے، آپ کو بہت سارے ناموں کے ذریعے سے آپ کے کاموں کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور بہت سارے القابات آپ کو عطا کیے گئے تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی تعویل فرمایا کرتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو یہ حکم نہیں دے دیا کہ اب وصنع الفلک بے وحینا و بے آیوننا، تو اس وقت تک آپ نے جماعت کے بنیاد نہیں رکھی اور بیعت کے سلسلے کا آغاز نہیں فرمایا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو، اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 1888 کے اوائل میں اللہ تعالیٰ نے بعض الہامات میں آپ کو یہ بتایا کہ اب آپ بیعت کے سلسلے کا آغاز کریں، جبکہ جیسا کہ شروع میں راجہ صاحب نے پڑھ کے بھی بتایا ایک اقتباس حضور علیہ السلام کا، تو اس وقت پھر آپ نے اس طرف توجہ فرمائی اور اشتہار شائع فرمایا کہ لوگ بیعت کے لیے آئیں، اب مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں بیعت لوں، اور پھر آپ نے اس سلسلے میں تفصیل سے بیعت کی شرائط شائع فرمائیں کہ بیعت کن باتوں پہ ہوگی، اور بیعت کی اغراض کا بھی ذکر فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ جو اشتہار حضور علیہ السلام نے فرمایا اور بیعت کا اعلان فرمایا، اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ کس تاریخ تک لوگ لدھیانہ میں پہنچ جائیں۔ اس سلسلے میں آپ نے لدھیانے کا سفر اختیار فرمایا، اور حضرت صوفی احمد جان صاحب جو اس سلسلہ بیعت کے آغاز سے قبل ہی وفات پا چکے تھے، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے بہت ہی عشق اور محبت کا تعلق رکھتے تھے، اور ایک موقع پہ خود انہوں نے بھی حضور علیہ السلام سے یہ عرض کی تھی کہ ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے، تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے ابھی بیعت کا حکم نہیں ہوا۔ تو پھر حضور نے ان کی اس محبت اور الفت، اور حضور نے خود یہ ذکر فرمایا کہ عملاً وہ اپنے آپ کو میری بیعت میں دے چکے تھے۔ تو ان تعلقات کی بنا پر، اور دراصل تو الہی منشاء کے تحت، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے لدھیانے کا سفر اختیار فرمایا، اور حضرت صوفی احمد جان صاحب کے ہی ایک مکان میں جو ان کے رہائش گاہ سے بالکل متصل تھا، تو وہاں پہ آپ نے یہ بیعت کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز فرمایا اور پہلی بیعت لی، اور یہ دارالبیعت کے نام سے معروف ہے، اور لدھیانے میں یہ جماعت کے پاس یہ بلڈنگ ہے، اور اس کی جو تصاویر ہیں وہ بھی جماعت کی ویب سائٹ پر اور مختلف تصاویر کی موجود ہیں۔ بہت خوبصورت، پیاری، بابرکت تاریخی جگہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ہندوستان میں مثلاً جو ہیں جن کو موقع دیتا ہے انہیں ضرور جانا چاہیے۔ وہاں پہنچ کے تو اس سلسلے کے آغاز کی تاریخ سامنے آتی ہے کہ کس جگہ سے، ایک چھوٹی سی جگہ سے کس طرح اس کا آغاز ہوا، اور آج یہ درخت کس طرح ایک عظیم الشان تناور درخت بن چکا ہے، اور خلافت کے زیر سایہ ساری دنیا میں اس کی شاخیں قائم ہو چکی ہیں۔ بالکل ٹھیک نصیر صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا، اصل میں تو جو اللہ تعالیٰ کے مامورین ہوتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے اس طرح وہ کرتے ہیں، تو بہت اچھا۔ اور آپ نے یہ جو لدھیانہ میں بیعت کا ذکر کر دیا ہمارے بھائی کا، ایک اور سوال اس حوالے سے بھی تھا، آپ نے اس کو بھی کور کر لیا ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر موجود ہیں، عبدالرشید صاحب وولور ہیمپٹن برطانیہ سے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالرشید صاحب۔ السلام ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے MTA کی ساری ٹیم اور حضور اقدس کی خدمت میں محبت بھرا سلام. وعلیکم تو السلام. میرا سوال یہ ہے کہ سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو مبعوث نہیں کرے گا. سوال یہ ہے کہ لوگ اس کا اندازہ کس چیز سے لگا لیتے ہیں؟ یا تو وہ بہت زیادہ متقی ہو جاتے ہیں یا پھر بالکل ہی دین سے عاری ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں پلیز وضاحت کر دیں. السلام علیکم. جی بالکل عبدالرشید صاحب، آپ کے سوال کا بہت شکریہ. میں آپ کا سوال لے کر عبدالسمیع خان صاحب کی طرف جاتا ہوں. عبدالسمیع خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے بھائی ہیں عبدالرشید صاحب ولورہمپٹن برطانیہ سے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سورہ جن میں انہوں نے ذکر کیا، اس وقت نہ وہ آیت میرے سامنے تو بہرحال نہیں ہے، اس کے حوالے سے، اور اس حوالے سے وہ یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اب کوئی مبعوث نہیں ہوگا. اور پھر وہ خود ہی اندازہ لگا رہے ہیں کہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بالکل ہی یعنی ناسمجھی کی وجہ سے ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ سمجھ کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں مختصراً ہمارے بھائی کی رہنمائی کر دیں. جی جزاک اللہ. میں رشید صاحب کے سامنے اور سامعین کے سامنے آپ کی پڑھ دیتا ہوں. حتیٰ اذا ہلک یوسف قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا. پہلے تو تم یوسف پر ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بعد میں ایمان لے آئے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر تم نے کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو رسول کے طور پر مبعوث نہیں کرے گا. اس میں دراصل انسانوں کی ایک عادت کی طرف، ایک فطرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. نبی یقیناً اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا پاک وجود ہوتا ہے، اور جب لوگ گمراہیوں میں اور شرارتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بہت بڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ توقع ہی نہیں کرتے کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جس سے خدا کلام ہے. چنانچہ سارے نبیوں پہ اسی حیرت کا اظہار کیا گیا، حضرت ابراہیم پر بھی، حضرت موسیٰ پر بھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، کہ احاذ اللہ بشر احاذ، کیا یہ وہ شخص ہے جس کو خدا تعالیٰ نے مبعوث کیا؟ کیا یہ وہ شخص ہے جو ہم میں سے اس قابل ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث کرے؟ گویا ہم اتنے گندے لوگ ہیں. یہ وہ جانتے تھے اپنی ذاتی کیفیت کو، ہر کوئی جانتا ہے اچھی طرح، انسان اپنے نفس کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم اتنے گندے ہیں، اتنے گھٹیا، اتنے ناپاک، اتنے بد اخلاق ہیں کہ ہم میں سے بھی کوئی ایسا شخص ہے جس کو خدا نبی کے طور پر مبعوث کر سکتا ہے اور کلام کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے ابراہیم، اسحاق اور پھر یعقوب اور یوسف، جب 4 نسلوں تک نبوت آ گئی اور امت ایک بہت حد تک پھر بگڑ گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب یوسف کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو مبعوث نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق پھر موسیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے مبعوث کیا، اور پھر اسماعیل کی نسل سے بھی یہی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بار بار انہوں نے کہی ہے کہ یہ وہ شخص ہے. اس یتیم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کرنا تھا، کسی بڑے شہر کے رہنے والوں کو مبعوث کرنا. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی اسی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور گویا ایک رنگ میں یہ پیشگوئی بھی ہے کہ امت محمدیہ میں بھی قرآن کریم میں جب یہ آیت اتاری جا رہی ہے تو اصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح اس قوم نے یہ انکار کر دیا تھا کہ اللہ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا، امت محمدیہ بھی ایسی غلطی میں مبتلا ہوگی اور واقعتاً یہ پیشگوئی پوری ہو گئی. اور امت محمدیہ اب عام طور پر یہ کہنے لگے گا، کیونکہ مسیح کی آمد کا زمانہ بھی گزر گیا کہ کسی نے نہیں آنا، اب کسی مسیح نے نہیں آنا، کسی مادی نے نہیں آنا، اور اب کوئی الہام نہیں، کوئی خدا کی وحی نہیں، کوئی سچا خواب نہیں. اب لوگ اس طرف مائل ہو، لبرل طبقہ اس طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ وقت گزر گیا جو اس موعود کا تھا، مادی کا بھی اور مسیح کا بھی مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہی پیشگوئی بھری ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے وہ اپنی پیشگوئیوں اور وعدوں کے مطابق نبوت کا نام جاری کرتا ہے، لوگوں کو اپنے الہام اور کلام سے مشرف کرتا ہے. عبدالسمیع خان صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے پینل ممبر بھی ہوتے ہیں، ایک اور کالر موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. نصیر حبیب صاحب لندن سے ہمیں کال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ، بہت جناب، بہت اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں. جزاک اللہ. میں اس سوال کی جواب میں بھی جو سوال پوچھا ہے، میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کیوں نہیں آ سکتا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس، تو وہ اللہ تعالیٰ چنتا رہے گا ملائکہ میں سے اور لوگوں میں سے اپنے میسنجر، اپنے رسول. یہ تو قرآن کی آیت ہے، یہ تو بتا رہی ہے. میں صرف یہ ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے وقت جو سب سے بڑی بات تھی، سب سے بڑا جو ٹربل تھا مسلم کمیونٹی کا، وہ یہ تھا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک رول ماڈل تھے، ایک اسوہ تھا، وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا یہ تصور. سر سید احمد خان یہ کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دین کے معاملے میں رول ماڈل ہیں، دنیا کے معاملے میں نہیں ہیں. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ایک کتاب ہے نقش حیات جس میں مولانا حسین مدنی کا کتاب ہے اور اس کا دباچہ لکھا ہے مولانا مفتی محمود نے، اور وہ یہ آگے اس میں لکھتے ہیں دباچے میں کہ جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے. 1857 میں ہمارے بزرگ شریک ہوئے جنگ اس میں غدر میں، لیکن جب عدالت میں سوال ہوئے تو سارے جھوٹ بول کے چلے آئے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ جو ایلیٹ تھی، ماڈرن ایلیٹ تھی، اس نے پاکستان کے سابق پرائم منسٹر اپنی بیٹی کو جو بعد میں پرائم منسٹر بن گئی تھی، انہیں لکھتے ہیں کہ نپولین کا مطالعہ کریں، ہی از دا موسٹ کمپلیٹ مین آف دا ماڈرن ورلڈ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسپا تھا، وہ جو ایک مرکز تھا، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام واپس لے کے آئے ہیں، بچھڑے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے کے گئے ہیں. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل کردار ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ پہلے دور میں بھی آپ ہی رول ماڈل تھے اور اس نئے زمانے میں بھی آپ ہی رول ماڈل ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ نصیر حبیب صاحب. نصیر حبیب صاحب تاریخ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور تاریخ کے پروفیسر بھی رہے ہیں. اس حوالے سے نہایت اہم حوالے انہوں نے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. نصیر قمر صاحب ہماری بہن ہیں سیدہ مبشرہ شکیل صاحبہ، اور ہندوستان سے انہوں نے سوال بھیجا ہے. کچھ حد تک تعلق وہ جو ایک پہلے آپ سے سوال کیا تھا اسی سے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ ہماری بہن کو اس سوال کا جواب دے دیں. وہ کہتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کشمیر آئے تو وہاں پر وہ کتنے سال تک زندہ رہے، اور ان کی وفات کب ہوئی، اور ان کی قبر پر جو پاؤں کے نشان ہیں وہ کس طرح معلوم ہوئے کہ انہی کے پاؤں کے نشان ہیں؟ دیکھیں یہ تو ابھی بہت سی تحقیق اس بات پہ ہونے والی ہے کہ وہ آئے تو سیدھے کشمیر آئے یا اور مسلسل وہاں پہ قیام کیا یا نہیں کیا. لیکن یہ تاریخی حقیقت معلوم ہے کہ آپ فلسطین سے ہجرت کر کے ایران، افغانستان وغیرہ کے راستے ہندوستان میں پہنچے، اور جہاں جہاں پہ بھی بنی اسرائیلی قبائل پھیلے ہوئے تھے وہاں پہ وہ جاتے رہے اور انہیں اپنے اس پیغام کو پہنچاتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سپرد فرمایا تھا. لیکن یہ معین طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ آپ وہ کشمیر میں مسلسل کتنا عرصہ وہاں پہ رہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کی وفات وہیں پہ ہوئی. اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا وَإِنَاهُمَا إِلَىٰ رَبَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، آپ کو کشمیر میں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں پہ آپ کا مقبرہ ہے. اور اس پہ بہت ساری تحقیقات کچھ ہوئی ہیں اور مزید ہو رہی ہیں، ان سے مزید ان کی زندگی کے حالات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. لیکن اس حقیقت کو تو بہرحال اب غیر مسلم محققین بھی تسلیم کرنے لگ گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ فوت نہیں ہوئے تھے اور ان کی آخری آرام گاہ جو ہے وہ کشمیر میں ہے. بی بی سی والوں نے بھی ڈاکومنٹریز کے بارے میں بتائی. اچھا ہماری بہن وہ جو پیروں کے نشان ہیں ان کا بھی ذکر کر رہی ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں کہ وہ جو پیروں کے نشان وہاں پائے جاتے ہیں کیونکہ اس میں زخم کی علامت ملتی ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب دی گئی تھی تو ان کے پیروں میں جو کیل لگائے گئے تھے تو اس کے جو نشان ہے وہ ابھی تک اس جو پتھر پہ نشان پایا جاتا ہے اس میں بھی نظر آتا ہے. اور اس چیز کا ذکر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح ہندوستان میں کیا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، عزیز احمد طاہر صاحب برطانیہ سے ہی ہمیں کال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز احمد طاہر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک مولوی صاحب ہیں حضرت مولانا اللہ بتایا، انہوں نے سوال ایک پیپر چھاپ کے بھیجا ہے، اس میں 12 سوال احمدیوں سے کیے ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے، بہت واضح آ رہی ہے. آپ اپنا سوال مکمل کریں. اعتراضات بھی کیے ہیں جو کہ زیادہ تر اعتراضات یہ لوگ کرتے ہیں. تو اس میں ایک انہوں نے جو سوال کیا ہے، کہتے ہیں مرزا صاحب نے اس وحی میں میرا نام محمد رکھا ہے اور رسول بھی، ایک غلطی کا ازالہ انہوں نے صفحہ بھی دی ہے. اس دعویٰ پر پوری امت میں کوئی نظیر قادیانی دکھا سکتے ہیں؟
کہ آج تک کسی امت کے فرد نے خود کو محمد رسول اللہ قرار دیا ہو؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک عزیز صاحب، آپ کا سوال ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اور ہم آپ کا سوال لے کر محترم عبدالسمیع خان صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ عبدالسمیع خان صاحب ہمارے بھائی ہیں، عزیز احمد طاہر صاحب برطانیہ سے ایک مولوی صاحب کے حوالے سے وہ ایک ان کے کیے گئے اعتراض کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب ایک غلطی کے ازالے میں یہ کہا ہے کہ مجھے وحی ہوئی ہے کہ میرا نام محمد رکھا گیا ہے، اور وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس طرح کی اور مثال امت محمدیہ میں نہیں ملتی، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس سوال کا جواب تو خود سورۃ جمعہ کی اس آیت میں ہے جو میں پہلے سے پڑھ چکا ہوں، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور آگے رسول اللہ کے کام ذکر فرمائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن مِّن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ۔ پھر فرمایا وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِہِم۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیین میں سے ایک رسول بھیجا ہے ان کی طرف جو یہ کام کرتا ہے، وَآخَرِینَ مِنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس رسول کو آخرین یعنی ایک دوسرے گروہ کی طرف بھی بھیجے گا، لما یا لقوبہم، جو ان سے بھی ملے نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے گروہ کے درمیان بہت وقفہ ہوگا، بہت زمانی فاصلہ ہوگا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کی طرف مبعوث ہوگا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں خود واضح فرما دیا کہ وہ میں نہیں ہوں گا بلکہ ایک میرا غلام ہوگا اور سلمان فارسی کی قوم سے۔ پس اعتراض تو تب ہوتا کہ آنے والا یہ کہتا کہ میں محمد رسول اللہ نہیں ہوں، میرا محمد رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی پیشگوئیوں کے مطابق وہی شخص ہوں جس کو وہی کام کرنے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور قرآن کریم میں اور حدیث میں درج ہے۔ بس آپ کو جو محمد رسول اللہ کا نام دیا گیا یہ آپ کا لقب ہے، آپ کا حقیقی نام نہیں ہے۔ وہ جو کسی کے عشق میں فنا ہو جاتا ہے اس کو بھی وہی نام دے دیا جاتا ہے۔ مشہور پاکستان میں تو مشہور ہے علامہ سایہ صاحب کے ملک میں کہ رانجھا رانجھا کر دی انہیں میں آپ پہ رانجھا ہوں۔ میں نے اتنی دفعہ رانجھے کا لفظ بولا ہے اپنے محبوب کے لیے کہ میں خود رانجھا ہوں گا، اور بار بار یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو کسی کے عشق میں فنا ہو جائے اس کو وہی نام دیا جاتا ہے، اور قرآن کریم سے بھی یہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اے محمد بدر کے موقع پر جو تو نے کنکریوں بھری مٹھی پھینکی تھی جو تیز آندھی بن گئی اور کفار کے لشکر کو اس نے آنکھوں میں ان کے ریت بھر دی اور وہ آنکھوں سے قریباً اندھے ہو گئے، وہ تو نے نہیں پھینکی تھی، وہ خدا نے پھینکی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وجود قرار دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے، بیعت رضوان حدیبیہ کے موقع پر، تب بھی فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، لیکن ہم کبھی محمد کو اللہ تعالیٰ نہیں کہتے۔ آپ اللہ کے عشق میں فنا تھے، اسے خدا تو میں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ آپ خدا نہیں تھے لیکن خدا کے عشق میں فنا ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات پہ ہمیں خدا نظر آتا۔ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو الہام ہوا محمد رسول اللہ، تو دراصل مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ مجھے محمد رسول اللہ آپ کے عشق میں فنا ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی اپنا نام محمد استعمال نہیں کیا، کبھی اپنے آپ کو محمد رسول اللہ نہیں کہا۔ محمد رسول اللہ وہی ہے جو مکہ میں پیدا ہوا، جس پر ہماری جانیں قربان ہے، جس پر ساری کائنات قربان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں فنا ہونے کی وجہ سے روحانی طور پر، صفاتی طور پر، امتیازی طور پر آپ کا نام محمد رسول اللہ رکھا گیا۔ امت محمدیہ میں اس سے پہلے بھی بہت سے بزرگوں کو قرآنی آیات الہام ہوئیں۔ ایک بزرگ کو یہ آیت بھی الہام ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ محمد رسول اللہ کے بارے میں، لیکن وہ بزرگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کو گویا چھوٹا محمد قرار دے دیا جاتا ہے، اور یہی مسیح موعود علیہ السلام کے منصب اور مقام ہے۔ اگر قرآن کریم میں محمد کے آنے کا دوبارہ ذکر موجود ہے صفاتی طور پر، تو مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں وہی ہوں، لیکن رسول اللہ کے قدموں کی خاک ہوں،
آپ نے مثال دیتے ہوئے بار بار فرمایا کہ میرے شیشے میں عکس نظر آتا ہے، میں رسول اللہ کے عکس ہوں جو شیشہ ہے، یا فرمایا جس طرح آگ گرم ہو کر لوہے کی شکل لوہا گرم ہو کر آگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، میں وہ ہوں، لیکن میں محمد رسول اللہ بالکل نہیں ہوں، میں ان کا عکس ہوں، میں ان کا ذل ہوں، میں ان کا نمونہ ہوں، میں ان کی تصویر ہوں، یہ میرا صفاتی اور روحانی نام ہے۔ آپ کا نام وہی ہے جو آپ کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ عبدالسمیع خان صاحب، بار بار ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور بار بار یہ لوگوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہی باتیں ہیں جو حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار اپنی زندگی میں اور اپنی کتب میں بیان فرمائیں۔ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دلبر میرا یہی ہے۔ تو سب کچھ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے، اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اپنی پیروی کرنے کا فرمایا تھا، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہی کام کیا ہے اور اسی کام کی طرف ساری دنیا کو بلا رہے ہیں۔ عبدالسمیع خان صاحب اور نصیر قمر صاحب، آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں تک پروگرام کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا۔ اسی وقت شام 4 بجے GMT وقت کے مطابق آپ اس پروگرام کو دیکھ سکیں گے۔ لیکن جاتے جاتے جو شروع میں نے ایک بات عرض کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ حوالہ اپنے ناظرین و سامعین کو میں اسکرین پر دکھا بھی دوں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے 1 دسمبر سن 1888 کو جو تحریر فرمائی وہ سبز اشتہار کے نام سے مشہور ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارا کنٹرول روم جو ہے وہ ناظرین کو وہ حوالہ دکھائے بھی، وہ صفحہ بھی دکھائے۔ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتب ہیں روحانی خزائن، ان کی جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 470 ہے، اور یہ وہ مشہور اشتہار ہے جو سبز اشتہار کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس میں آخر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، تبلیغ کا عنوان یہاں باندھا ہے، اور آپ فرماتے ہیں، میں اس جگہ ایک اور پیغام بھی خلق اللہ کو عموماً اور اپنے بھائی مسلمانوں کو خصوصاً پہنچاتا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ سیکھنے کے لیے اور گندی زیست اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں۔ آگے فرماتے ہیں، پس جو لوگ اپنے نفسوں میں کسی قدر یہ طاقت پاتے ہیں انہیں لازم ہے کہ میری طرف آویں۔ پس جو لوگ اپنے نفسوں میں کسی قدر یہ طاقت پاتے ہیں انہیں لازم ہے کہ میری طرف آویں کہ میں ان کا غم خوار ہوں گا اور ان کا بار ہلکا کرنے کے لیے کوشش کروں گا، اور خدا تعالیٰ میری دعا اور میری توجہ میں ان کے لیے برکت دے گا۔ فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ میری دعا اور میری توجہ میں ان کے لیے برکت دے گا، بشرطیہ کہ وہ ربانی شرائط پر چلنے کے لیے بدل و جان تیار ہوں۔ یہ ربانی حکم ہے جو آج میں نے پہنچا دیا۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تو اپنا کام کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اب خلفائے احمدیت کا دور ہے، اور گزشتہ 100 سال سے زائد عرصے سے خلفائے احمدیت یہی کام آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج خلفائے احمدیت کی دعائیں ہیں جو قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم